کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ رضوان کے درمیان بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے، من دنیاکم تمہاری دنیا سے، جیسے اپنا تو کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، واسطہ بھی نہیں ہوتا۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس دنیا سے کتنا کٹا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری اس دنیا سے 3 چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی الطیب، خوشبو اچھی لگتی ہے، اور دوسری چیز فرمائی کہ نیک بیوی اچھی لگتی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا گیا ہے۔ تو 3 چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں۔ ایک ان میں سے تھی خوشبو، دوسری بیوی، اور تیسری نماز۔ ذرا اس پر غور کیجئے کہ انسان جب اپنے بدن کو صاف کر کے خوشبو لگاتا ہے تو پورا بدن معطر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو ظاہر بدن کو پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ اب اگلی بات ہے میاں بیوی کی۔ تو جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہو اس کے ذہنی خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اس کے ذہن میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات نہیں رہتے، کیونکہ جب اس کی ضرورت ہو تو اس کے ساتھ اس کی بیوی موجود ہوتی ہے۔ تو گویا بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا نماز، نماز سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے، انسان کے دل کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے، دھبے ختم ہو جاتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، دل اللہ تعالی کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ یہ 3 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ یہ انسان کو ظاہر باطن میں پاک کر دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ خوشبو سے انسان کا جسم پاک صاف، بیوی کی وجہ سے انسان کی سوچیں بھی پاک ہو گئیں، اور نماز کی وجہ سے انسان کے معاملات بھی ٹھیک اور دل بھی پاک۔ اس کو کہتے ہیں من بھی پاک ہو گیا، تن بھی پاک ہو گیا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے یہ ہے کہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب طہارت کا تعلق ظاہری جسم سے اور توبہ کا تعلق انسان کے من کی پاکیزگی سے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو انسان ظاہر میں بھی پاکیزہ ہو جائے، اس کا من بھی پاکیزہ ہو جائے، وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد ہی یہی، اور شریعت کا اصل مطمع نظر بھی یہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم،
اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کریں، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر کامل کر دیں۔ تو جو شخص ظاہر باطن میں پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ایک پیالہ لائے جو میلا ہو اور گندا ہو اور کہے جی کہ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں، تو آپ کہیں گی بھئی اس کو پاک صاف کر کے تو لاؤ، میں گندے پیالے میں دودھ کیسے ڈالوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی گندے دلوں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نہیں ڈالتے، اپنی معرفت کو نہیں ڈالتے۔ ان کا بھی مطالبہ ہے کہ میرے بندو تم اپنے دلوں کے برتن کو صاف کرو۔ اس لیے شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ انسان کو ظاہر باطن میں پاک کر دیتے ہیں۔ تو شریعت کے اوپر عمل کرنے والا انسان ظاہر میں بھی پاک، من میں بھی پاک، اور ایسے بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں پورے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو کہ جسم کو معطر کرتی ہے، بیوی کہ انسان کے خیالات کو پاکیزہ کر دیتی ہے، یکسو کر دیتی ہے، اور نماز کہ وہ انسان کے دل کو منور کرتی ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود تھے۔ وہ سن کے ہی انسان وہ یہ بات تڑپ گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ جیسے مختلف تالوں کو کھولنے کے لیے چابی ہوتی ہے، تو نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھلنے کی چابی ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ بنوائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، جہاں کہیں شاپنگ کرتے ہیں تو کارڈ دے دیتے ہیں اور سائن کر دیا، اور اس کارڈ سے ان کو وہ پیسے آ جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ نماز اللہ رب العزت کے خزانے سے پیسے نکلوانے کے لیے ایک کارڈ کی مانند ہے۔ جس بندے کو نماز پڑھنی آ گئی وہ جو چاہتا ہے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے۔ صحابہ لانوں کی زندگیوں کو دیکھو، بارش نہیں ہوتی تھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ بارش برسا دیتے تھے، اور کوئی ضرورت پیش آتی تھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو یہ نعمت دے گئے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے اگر حج پہ جانا ہو تو آپ سارے کمرے بند کر کے ان کی چابیاں ساتھ لے کے نہیں جاتی، بلکہ جو لوگ پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، بچے، سارے چھوٹے بڑے، والدین، ان کو سمجھا کے جاتی ہیں۔ جو گھر کا ذمہ دار ہو، بڑی بیٹی ہو، اس کو سمجھاتی ہیں کہ دیکھو یہ ہو تو یہ کر لینا، یہ ہو تو یہ کر لینا، میں جا رہی ہوں 1 مہینہ کے لیے، اور یہ کنجیاں اپنے پاس رکھ لو، جب تمہیں ضرورت ہو تو اس الماری سے پیسے نکال لینا۔ تسلی ہو جاتی ہے نا جب آپ کو کہ پیچھے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو پھر آپ گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دنیا سے تشریف لے جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے سہارا چھوڑ کے نہیں گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت آئے، عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ملک الموت مجھے یہ پہلے پوچھ کے بتا کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، پھر آپ نے لبیک کہہ کر اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری فرما لی۔ تو تسلی کی نبی علیہ السلام نے
کہ اگر میرے بعد میری امت کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو انہیں اللہ سے لینے کا طریقہ آتا ہو. اللہ سے لینے کے طریقے کا نام نماز ہے. اس لیے جو انسان اپنی نماز کو ذرا بنائے اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا سیکھے، اس کا دامن پھیلے گا، اللہ رب العزت اس کو بھر دیں گے. وہ جو چاہے مانگے اللہ عطا فرما دیں گے. اس لیے یہ نماز اللہ تعالی کے خزانوں کی کنجی کہلواتی ہے. خوش نصیب ہے وہ مرد یا عورت جس کو نماز پڑھنے کا سلیقہ آ جائے، جس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کہ وہ تو دنیا اور آخرت کے سب خزانوں کے دروازے کھلوانے کی اہلیت پا گیا. اس لیے نماز اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی. اب دیکھیں، انسان گفٹ تو کرتا ہے نا کہ جو بہت کوئی قیمتی چیز ہو، تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا اور پھر گفٹ کیا زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجی، یعنی نماز کو گفٹ کیا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نماز کو پڑھیے، امت کو سکھائیے، جب تمہیں ضرورت ہوگی اس کنجی کو استعمال کر کے میرے خزانوں سے فائدے اٹھا لیجئے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جیب میں ہوتے ہیں، کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما دیتے ہیں. تو یہ نماز عجیب نعمت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتوں میں پوری داستان کو سمیٹ کے رکھ دیا کہ مجھے خوشبو پسند ہے، بیوی پسند ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.